السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سردی کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَأَصْلُ الشُّكْرِ، یہ بات جڑ رہی ہے پیچھے سے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ کو نہیں پتا، کیا اللہ زیادہ نہیں جانتا کہ شکر گزار کون ہے؟ یعنی اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون کون میرا بندہ شکر کرنے والا ہے. شکر پھر کیا ہے؟ وَأَصْلُ الشُّكْرِ، اور شکر کی اصل، هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. واصل الشکر، اور شکر کی اصل کیا ہے؟ ہوا وہ الاعتراف، اعتراف کرنا ہے. اعتراف کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اکنالج کرنا، ایڈمٹ کرنا. بانعام المنعم، منعم کون ہوتا ہے؟ انعام دینے والا. انعام دینے والے کے انعام کو، نعمت کو ماننا. کس طرح ماننا؟ علی وجہ الخضوع لہ، اس کے لیے جھک کر. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے عاجزی اختیار کرنا. والذل، اور ذلت. والمحبت، اور محبت. عبادت کی کیا تعریف بتائی گئی؟ هو الخضوع والتذلل، وہی چیز ہے یہاں. ٹھیک ہے، الذل والمحبت. فمن لم يعرف، فمن تو جو کوئی، لم نہ، یعرف پہچانے. اب اگر اس کو جوڑ کے پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ یعرف النعمہ یا یعرف النعمہ؟ وجہ بتائیں، یعرف النعمہ کیوں پڑھا ہے؟ دیکھیے لم کیا دیتا ہے؟ لم جزم دیتا ہے، تو جب جزم کی وجہ سے ساکن ہو جاتا ہے تو عربی کا ایک قاعدہ ہے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن کو اگر حرکت دینی ہو تو زیر سے دیں گے، تو اسے پیش نہیں پڑھ سکتے. یعرف النعمت، تو جو نہ پہچانے نعمت کو، بل کان جاہلا بہا، بلکہ ہو وہ جاہل اس سے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے. لم یشکرہا، وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. کتنی زبردست بات ہے. نہیں، جو نعمت کو پہچانتا ہی نہیں کہ نعمت ہے میرے لیے، جو نعمت کی معرفت نہیں رکھتا، وہ نعمت پر شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. لا علمی کی قسم ہے نا، یعنی کہ جہالت ہے. مثلا یہ پینسل ایک نعمت ہے یا نہیں؟ ہے نا. اور اگر مل نہ رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ چاہے آپ نے ایک نقطہ ہی کیوں نہ لگانا ہو، تو میں اس کو اس کتاب کے اندر رکھتی ہوں کہ جس وقت کھولوں اسی وقت مل جائے، مجھے ڈھونڈنی نہ پڑے، مجھے کہیں اور جانا نہ پڑے، تاکہ وقت ضائع نہ ہو. میرے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن کبھی اس کو نعمت سمجھا ہے؟ کیا اس پہ کبھی شکر ادا کیا ہے؟ ہم سمجھتے نعمت کوئی بہت بڑی بڑی چیز ہی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نعمت ہوتی ہیں. اچھے دوست، اچھے خادم، اچھے نیبرز، رشتہ دار، استاد، گرم پانی، ہیٹنگ، ٹھنڈا سایہ اور ٹھنڈا پانی گرمی میں. جی، اور سب سے بڑی نعمت عورت کے لیے کس کو کہا گیا؟ شوہر کو. نیک اولاد تو بعد میں آئے گی نا، پہلے شوہر کی قدر ہوگی. تو بچے بھی دیکھتے ہیں وہ ماں باپ کا آپس میں کیا سلوک ہے، بہت کچھ سیکھتے ہیں اس سے. یاد رکھیں، میں آج صبح بھی سوچ رہی تھی کہ جو مائیں اپنے بچوں کے ذہن باپ کے بارے میں منفی بناتی ہیں نا، وہ صرف ان بچوں کے اوپر یہ ظلم ڈھا رہی ہوتی کہ وہ باپ سے دور کرتی ہیں، وہ ان کو آئندہ زندگی میں ایک اچھا باپ بھی نہیں بننے دیتی. ان کو کسی کی خیر خوبی نظر ہی نہیں آتی. تو یہ جو رشتوں کی پہچان ہوتی ہے اور رشتوں کی قدردانی ہوتی ہے، اور جو بھی کوئی نعمت ملی ہے، تو
ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف یا کانٹا ہوتا ہی ہے نا. اب جیسے مثلا پینسل کو گڑنا پڑتا ہے, گڑے نہ تو کام نہیں کرتی. تو ہر ایک چیز کے ساتھ کچھ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. ریلیشن شپ کے لیے بھی ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. کوئی بھی چیز, نعمت کتنی بڑی, مثلا فروٹ ہے آپ کے پاس نعمت, تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے پھر کھا سکتے ہیں آپ, یا اس کو بائٹ کرنا پڑتا ہے, جیسے بھی ہر جگہ پر یعنی مشقت بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ, لیکن ان مع العسر یسرا, اس مشقت کے ساتھ آسانی بھی. تو نعمتوں کی پہچان رکھنے والا انسان جو ہے وہی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے, اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالی کی نظر میں ہوتا ہے وہ بندہ, اللہ اس کو اور نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو بات کی گئی ہے نا, بل کان جاہلا بہا لم یشکرہا, جو نعمت کو نعمت سمجھتا ہی نہیں وہ اس پہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. سب ادھر منہ کر کے بیٹھے, دیوار کی طرف منہ نہیں کریں, نعمت کی قدر کریں. سادہ یہ شکر گزاری اور ناشکری ہم بہت زیادہ اپنے کلچر سے بھی سیکھتے ہیں. تو کچھ چیزیں جو مان لی تسلیم کر لی جاتی ہیں, جیسے پرووربز ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے پیو ککراں دے کنڈے. ہاں یہ بھی کہتے ہیں, جی بالکل. میں نے صرف آدھا ہی سنا ہوا ہے. دیکھیں نا کتنا ذہن منفی بنا دیا کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے پیو ککراں دے کنڈے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نعمتوں کا جو اعتراف ہے, ہم بعض اوقات پچھلی نعمتوں میں ہی گم ہوتے ہیں اور انہی کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت زیادہ ہمیں اور دے دی ہوتی ہیں, ان کو ہم نہیں پہچانتے جو پریزنٹ میں نعمتیں ہوتی ہیں. بالکل. تو مایوسی کا شکار رہتے ہیں. میں نے اپنے گرینڈ چلڈرن کو ایک پوسٹ بھیجی کہ 5 سال پہلے دیکھو کہ آپ کے پاس کیا نعمتیں تھیں, اور اب آپ دیکھو کہ اب کیا نعمتیں ہیں. بالکل. اور 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اور زیادہ آپ کو نعمتیں نوازنی ہیں. بالکل. تو اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ آپ کو زیادہ دے گا, اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب. بالکل. یہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی. جیسے آپ لوگ یہاں آئے نا, یہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں, تو کچھ بچے تو یہاں کے بہت خوش ہوتے ہیں, کہ مجھے بتاتے رہتے ہیں ہم تو خوش ہوتے ہیں, ہم جانا ہی نہیں چاہتے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ کا دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے, چینج سے انسان تھوڑا اپسٹ ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں رہ کر آپ کو کون سی نعمت ملی ہے؟ قرآن کی. اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ هو خیر مما یجمعون. یہ نعمت ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ ہر اس نعمت سے بہتر ہے جو گھر میں چھوڑ کے آئے آپ, یا اس وقت بھی جو گھر سے آئے ہیں وہ بھی پیچھے چھوڑ کے آئے, یا کوئی کام چھوڑ کے آئے, یا کوئی بھی چیز آپ چھوڑ, یا اپنا آرام چھوڑ کے آئے, یا کھانا چھوڑ کے آئے, کچھ بھی. هو خیر مما یجمعون, ہر چیز سے بہتر ہے جو آپ کو ملتا ہے. لیکن بہت سے لوگ اس وقت کی قدر نہیں کرتے, گھر کی باتوں میں کھوئے رہتے ہیں. ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا تھا, ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا. اچھا, یہ ایک ہیبٹ اور پھر کلچر والی بات ہے. یہی چیز پھر لڑکیوں میں اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب شادی ہو کے جاتی ہے, شوہر ملتا ہے, گھر ملتا ہے, کپڑے ملتے ہیں, زیور ملتے ہیں, پتہ نہیں دنیا بھر کی نعمتیں مل جاتی ہیں, لیکن وہ کیا کرتی رہتی ہیں؟ ہمارے گھر میں تو یہ پکتا تھا, ہمارا باپ تو ایسے ہے, ہمارا دادا تو ایسے تھا, فلانا ایسے تھا. ماضی میں ہی کھوئی رہتی ہیں. یہاں آ کر یعنی کہ نعمتیں نظر نہیں آتی نا, تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہو جاتے ہیں, پھر وہ ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو جو بندہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کو نعمتیں اور زیادہ عطا کرے گا. تو نعمتوں کو دیکھنے کی نظر پیدا کرے کہ کیا ہے, کیا مل رہا ہے, کیا ہے جو اس گھر میں ہے, کیا ہے جو یہاں ہے جو پیچھے نہیں تھا. پیچھے شوہر نہیں تھا, پیچھے بچے نہیں تھے, پیچھے اپنا گھر نہیں تھا. تو پھر یہ آپ دیکھیں, وجہ الخضوع والذل والمحبہ, یہ 3 چیزیں بھی ہونی چاہیے ساتھ. عاجزی, انکساری اور محبت. محبت کے ساتھ اعتراف کرنا, خوشی کے ساتھ اعتراف کرنا, اسے ایکسپٹ کرنا, اسے قبول کرنا, اس کا ذکر کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, نعمتوں کا ذکر کرنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کرے. بالکل. جی جی, شکر کے نعمت کا اعتراف بھی ہو جائے اور نعمت دینے والے اور نعمت کو اس کے مطابق استعمال کیا جائے جیسے اس نے دیا. اب اعتراف بھی ہو گیا اور اس کا شکریہ بھی ادا کر دیا, ایکسپریس بھی کر دیا. جب وہ چیز ہمارے پاس آ گئی
تو اب ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جبکہ شکر کا جو ہم نے پڑھی تھی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ویسے ہی اس کو استعمال کیا جائے جیسے وہ چاہ رہے ہیں، اور ہم اپنے سائڈ دیکھیں تو ہمیں محدود ہے اور لڑکی کو پانے کے لیے اس کو خرچ کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ اگر ہم ہاں اس کو خرچ کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے پھر وہ جو شکر والی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ ہم یوز کریں نہیں اس کی مرضی کے مطابق، یعنی اس میں اصلی منعم کون ہے نا؟ تو اگر ہم اس چیز کو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں تو وہ حق ادا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وقتی طور پر کوئی شخص ہمیں کہہ دیتا ہے کہ تم یہ چیز خود استعمال کرو یا کچھ، تو وہ اس کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس سے دلوائی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہے نا، تو ہر چیز کا الٹیمیٹ تو پھر ادھر ہی جائے گا۔ ٹھیک، ایک اور بات ہم نے کی تھی کہ لو نہیں کہنا بلکہ جو ہو گیا اس پہ کہا جائے کہ قدر اللہ وما شاء۔ ٹھیک ہے، اب بعض دفعہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ ہم جب انالیسس کرتے ہیں اپنے کچھ معاملات کا چیزوں کا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہو سکتا تھا، ہم امپروومنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، تو اس وقت اس طرح بولنا پڑتا ہے کہ اگر اس طرح کر لیں تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اس اگر اور کاش میں فرق ہے۔ کاش حسرت لاتا ہے، اگر پاسبلٹی کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرق کیسے کریں گے کہ اس میں انالیسس کیا جا رہا ہوتا ہے نا اگر میں، کیونکہ کاش یہ کہ انسان انالیسس نہیں کر رہا ہوتا اس لحاظ سے کہ میں آئندہ بہتر بنوں، وہ صرف ماضی کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ جی جیسے غزوہ احد ہوا تھا تو اس میں جی اس میں آپ دیکھیے نا، کاش میں کیا ہے، انسان صرف ماضی کے لاس پہ بات کر رہا ہے، جو ہاتھ سے نکل گیا صرف اس پہ فوکس ہے اس کا کہ وہ کیوں نکل گیا، وہ نہیں نکلنا چاہیے تھا، اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ نہ نکلتا۔ لیکن یہ اگر جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح نہیں اس طرح کیا جائے تو بہتر رزلٹ آئے گا، اس میں ماضی کی غلطی سے سبق بھی ہے اور فیوچر کے لیے پلاننگ بھی ہے، آئندہ کے لیے احتیاط بھی ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ بالکل ہاں، ان دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ ہاں بالکل، بالکل اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، بالکل بالکل۔ بات تھی کہ نعمت کے بھی درجے جس طرح تھے، ایک نعمت کا درجہ یہ ہے کہ کوئی مشکل آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، پھر ہے کہ جو اس کے اوپر شکر ادا کرنا، کہ اس کو بھی نعمت سمجھنا، اس میں سے خیر دیکھنے کے قابل ہو جانا، حتیٰ کہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آفت آ جائے تو اس کے اندر سے نعمت نظر آ جانا، یہ ایک اور معرفت کی ایک اور طرح سے سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ میں قلعہ سونا بھر کے دے دوں تو بھی میں شکر ادا نہیں کر سکتا ان کا جنہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ کس وجہ سے وہ کہتے تھے؟ کیونکہ جتنا قرآن انہوں نے اس دوران پڑھا تھا اتنا وہ ساری زندگی شاید نہیں پڑھ سکے تھے، جو اس وقت معنی سمجھ آئے وہ اس سے پہلے نہیں آئے تھے، تو وہ ان کی نظر تھی نا، وہ نعمت دیکھ رہے تھے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ چار دیواری کے اندر ہوں، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ میں اس وقت کر کیا رہا ہوں۔ تو اپنے زندگی میں کہیں بھی ہوں تو یہ دیکھا کریں کہ اس وقت مجھے کیا کیا ملا، ان کو گنا کریں، ان چیزوں کو دیکھنے کی نظر پیدا کرے اور اللہ سے نظر مانگے۔ ومن عرفها، اور جس نے اس کو پہچان لیا، ولم يعرف المنعم، اور دینے والے کو نہیں پہچانا، لم يشکرها ایضا، اس نے بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس کو نعمت تو نظر آ رہی ہے لیکن دینے والا نظر نہیں آ رہا، تو یہ بھی شکر نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین اچھے کپڑے پہن کے فخر کر رہی ہوتی ہیں، زیور پہن کے، شوہر کی گاڑی اور اس کی دی ہوئی ساری چیزیں اس پہ فخر کر رہی ہوتی، لیکن پھر بھی شوہر کے شکر گزار نہیں ہوتی، احسان مندی، بالکل۔
تو جو نعمت کو تو پہچان لے کہ یہ نعمت ہے، اس پہ تو بڑا خوش ہے کہ یہ چیزیں ہیں میرے پاس، لیکن دینے والے کو نہیں پہچان رہا، اس کی قدردانی نہیں ہے، وہ بھی شکر گزار نہیں. وَمَنْ عَرِفَ النِّعْمَةَ وَالْمُنْعِمَ بِهَا لَكِنْ جَحَدَهَا فَقَدْ كَفَرَهَا، جس نے پہچانا نعمت کو اور نعمت دینے والے کو لیکن اس کا انکار کیا، اس نے بھی ناشکری کی. کفر یا ناشکری کے معنوں میں ہے، اور جہد انکار کے معنوں میں، مانتا ہی نہیں، یعنی اس کو پتا ہے یہ بھی نعمت ہے اور دینے والا فلاں دے رہا ہے، لیکن اکنالج نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا اس کا. نہیں یہ نہیں فار گرانٹیڈ لینا، یعنی جس نے کچھ دیا اس کا کہیں ذکر ہی نہ کرنا کہ کہاں سے کوئی چیز مل رہی ہے. نعمتوں کی طرف نہیں، دینے والے کی نہیں طرف، یعنی ان نعمتوں کی ناشکری کی، یہ مطلب ہے. اب یہ مختلف درجے بتائیں گے اور اس سے اتنی اچھی طرح بات واضح ہو رہی ہے نا. وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةَ وَالْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَلَكِنْ لَمْ يَخْضَعْ لِلْمُنْعِمِ وَيُحِبُّهُ وَيَرْضَى عَنْهُ لَمْ يَشْكُرْهَا أَيْضًا، جس نے پہچان لی نعمت اور پہچان لیا نعمت دینے والے کو اور اس کو مان بھی لیا، اقرار بھی کر لیا، اقر بها، لیکن لم یخضع، نہیں جھکا، للمنعم، منعم کے آگے عاجزی نہیں کی، ویحبہ، اور اس سے محبت کی، ویرضى عنہ، اور اس سے راضی ہوا، لم یشکرھا ایضا، اس نے بھی شکریہ ادا نہیں کیا، وہ بھی شکر گزار نہیں. اب شکر کیسے ہوتا ہے؟ ومن عرف النعمت وعرف المنعم بها وخضع للمنعم بها واحبه ورضي به ورضي عنه واستعملها في طاعته ومحابه فهذا هو الشاكر لها، یہ ہے شکر. ٹھیک ہے، جس نے نعمت پہچانی، نعمت دینے والے کو بھی پہچانا، اس کے آگے جھک گیا، اس سے محبت کی، اس نعمت پہ راضی ہوا اور اس شخص سے دینے والے سے راضی ہوا، واستعملها في طاعته، اور اس کو اس کی اطاعت میں استعمال کیا، یعنی دینے والی کی مرضی کے مطابق، وہ محابی، اور اس کی محبوب جگہوں پر، فہذا هو الشاکر لها، یہ ہے ان نعمتوں کا قدردان، یہ شکر گزار. مثلا بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کوئی چیز دیتا ہے نا، تو آپ کیا کرتے ہیں، وہ چیز بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے، دینے والا بھی اچھا لگ رہا ہے، آپ اس کے آگے عاجزی بھی اختیار کر رہے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اس سے راضی بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ اسے استعمال نہیں کرتے، اس چیز کو استعمال نہیں کرتے جو کسی نے آپ کو دی ہے، اور اس طریقے پر استعمال نہیں کرتے جو دینے والا چاہتا ہے، تو پھر بھی شکر گزاری نہیں. شکر گزاری کیا ہے کہ اس کو اینڈ تک پہنچایا جائے. جی، میں گفٹ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ میں نہیں سلواتی کپڑے، اور دینے والے نے بہت محبت سے دیا ہوتا ہے، تو یہ بھی اور بڑی مشکل سے دیا ہوتا ہے، سو اٹس ٹو ڈیفیکلٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بالکل ایسا کر سکیں. نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے نا کہ صحیح شکریہ جو ہے نا، کمپلیٹ واقعی شکر گزاری وہ یہ ہے کہ جس نے دیا اس کی خوشی کے لیے جیسے وہ چاہے ویسے استعمال کیا جائے اس کو. نہیں، یہاں تو نہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نہ کسی اور کی ہو رہی ہے، شکر کی تعریف ہو رہی ہے، اور اس کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے جیسے عام بندوں کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، پھر اس کو آپ لے جائیں گے اوپر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے ٹیلنٹس دیے ہم لوگوں کو، اس کو ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ کا شکر زبانی کلامی ادا بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح استعمال نہیں کرتے جیسے ضرورت ہے، تو جیسے اللہ کو پسند ہے، بالکل جیسے اللہ کو پسند ہے، شاباش، وہ بھی نہ سکتے. بالکل. تو شکر گزاری نہیں ہے، اس نعمت کی قدردانی نہیں ہے. اس میں جیسے یہ بھی ہوتا ہے، یہ جو بات آ رہی نا کہ طاعتی و محابتی، یعنی کہ اس کی جب تک آپ کو معرفت نہ ہو، جس کو گفٹ دے رہے ہیں آپ، جب ہمیں پتا ہوتا ہے کسی نے ہماری ضرورت، ہماری پسند، ہماری ہر چیز کو بڑا سرچ کرنے کے بعد وہ دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی اس بارے میں بھی کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، اس کے ہمیں یہی نہیں پتا کہ اطاعت کہتے کس کو ہیں اور یہ کہاں خرچ ہونا چاہیے، اچھا یہ دیا کیوں گیا تھا. تو اس میں بھی ہر چیز میں معرفت امپورٹنٹ ہے نا. یعنی ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ جو کچھ اللہ نے اس پر فضل کیا ہے، انعام کیا ہے، کیا اس نے اس کی حکمت جان لی ہے کہ یہ خاص ٹیلنٹ یا خاص اسکل یا خاص گھر یا خاص جگہ پر مجھے کیوں پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ مجھے کیوں دیا ہے، اور میں
کسی بھی ایک مقام پر بھیجی گئی ہوں تو کیوں بھیجی گئی ہوں. یعنی بعض اوقات جیسے شادی کے بعد ہی اگر آپ کی شادی کسی ایسی جگہ پر ہو جاتی ہے جہاں وقتی طور پر آپ اتنے خوش نہیں، لیکن اس وقت بھی اس حکمت کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہی اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، میرے لیے اللہ نے یہی کیوں چنا ہے. اتنے رشتے آئے تھے، ان سب میں سے یہ کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ کوئی وجہ ہے نا. اس وجہ کو تلاش کریں، اس حکمت کو جاننے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے کسی بھی جگہ پر آپ. یہ تو میں ایک مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ عموماً باقی چیزوں کو ہم پھر بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگلا مرحلہ جو پریکٹیکل لائف ہے نا، اس میں بعض اوقات بڑے سخت قسم کے پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایک خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس حکمت کو نہیں سمجھتے کہ وائی اللہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہوئی؟ ان کی سمجھ آتی ہے حکمتیں، اپنی نہیں آتی ہمیں. بہت اچھی مثال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجر کو چھوڑ کر آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ اللہ امرک بہذا، اللہ نے آپ کو کہا ایسا کرنے کا؟ ہاں، اشارے سے کہا. ہاں کہا پھر ہرگز بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ ہمیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ نہیں ضائع کرے گا. میں بھی یہی بات سوچتی تھی جب میں نے یہ سارا واقعہ سنا کہ ہماری جو مائیں ہیں وہ بھی چلتی پھرتی ہیں، وہ بھی بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں، سارے بچوں یہ کام کرتے ہیں، تو ہماری یہ چیزیں سنتیں نہیں بنتی، لیکن ان کا حضرت اسماعیل کے لیے چلنا پھرنا اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دیا اس کو، اور ان کا پانی کی تلاش کرنا اور حضرت اسماعیل کا پاؤں مارنا بھی نشانیاں بن گئی نا. جی آگے چلیں ورنہ سبق نہیں پورا ہوگا. آج ٹاپک ایسا چھڑ گیا. فلا بد فی الشکر من علم القلب، پس ضروری ہے شکر میں دل کا علم. وعمل یتبع العلم، اور عمل جو علم کے پیچھے آئے. وہ ہوا، اور وہ کیا ہے؟ المیل الی المنعم، رجحان منعم کی طرف. ومحبتہ، اور اس کی محبت کی طرف. والخضوع لہ، اور اس کے لیے عاجزی. والتقرب الیہ بما یرضیہ، اور اس کا قرب حاصل کرنا اس چیز کے ذریعے جو اس کو پسند آتی ہے، اس کی رضا کے ذریعے. تو شکر میں سب سے پہلے یعنی کہ دل جاگتا ہو، اعتراف ہو، پھر اس علم کے مطابق عمل بھی ہو. اور وہ عمل کیا ہے؟ اور وہ عمل ہے دینے والے کی طرف جھکنا، اس کی پسند کے کام کر کے اس کا قرب حاصل کرنا. وَكُلُّ رَجُلٍ وَكُلُّ امْرَأَةٍ، ہر مرد اور ہر عورت. وَكُلُّ عَبْدٍ، اور ہر بندہ. يَتَقَلَّبُ بَيْنَ نِعْمَةٍ مِّن رَبِّهِ وَذَنبٍ مِّن نَفْسِهِ، چل پھر رہا ہے درمیان نعمت کے اپنے رب کی طرف سے اور گناہ کے اپنے نفس کی طرف سے. یعنی ہر بندے پر رب کی نعمتیں آ رہی ہیں اور اس کی طرف سے گناہ ہو رہے ہیں، ان کے بیچ میں ہے بندہ. فَعَلَيْهِ أَن يُحَدِّثَ لِلنِّعْمَةِ شُكْرًا وَلِلذَّنبِ اسْتِغْفَارًا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ نعمت کا شکر کرے اور گناہ پر استغفار کرے. وَيَبُوءَ إِلَى اللَّهِ بِنِعْمَتِهِ عَلَيْهِ، اور اعتراف کرے اللہ کی طرف اپنے اوپر اس کی نعمت کا. وَيَبُوءُ بِذَنبِهِ، اور اپنے گناہ کا اعتراف کرے. وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْاعْتِرَافِ بِهَذَا وَهَذَا، اور اس کی طرف پلٹے اس چیز اور اس چیز کے اعتراف کے ساتھ. اس چیز سے مراد کیا ہے؟ نعمت کے اعتراف، اور اس چیز سے مراد اپنے گناہ کا اعتراف. رجوع عبد مطمئن الی ربہ منیب الیہ، ایسے بندے کا رجوع کرنا جو اپنے رب کی طرف مطمئن ہو، پلٹنے والا ہو اس کی طرف. فہو معبودہ، پس وہ اس کا معبود ہے. ولا صلاح لہ الا بعبادتہ، اور نہیں بھلائی اس کے لیے مگر اسی کی عبادت میں. کما قال، جیسا کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سید الاستغفار، استغفار کا سردار یعنی سب سے بڑا استغفار، ان تقول، یہ کہ تم کہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت.
اللہم اے اللہ، انت تو ہی، ربی میرا رب ہے، لا الہ الا انت نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے، وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک اور میں تیرے عہد پر ہوں، ووعدک اور وعدے پر ہوں، مستطاعت جو مجھ میں استطاعت ہے، یعنی جو وعدہ عہد میں نے تجھ سے کر رکھا ہے اپنے طور پر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اعوذ بک میں تیری پناہ لیتا ہوں، من شر ما صنعت اس شر سے جو میں کرتا ہوں یا جو میں نے کیا، یعنی گناہوں. ابوء لک اعتراف کرتا ہوں تیرے لیے، بنعمتک علیہ تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے، وابوء لک بذنبی اور میں اعتراف کرتا ہوں تیرے لیے اپنے گناہ کا، فاغفر لی پس تو مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت تو بے شک نہیں کوئی بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی. فالخیر کلہ من اللہ پس خیر ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے، والنعم کلھا من اللہ اور نعمتیں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں، کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما بکم من نعمت فمن اللہ اور جو تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہے بس اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر پھر جب پہنچتی ہے تم کو یا چھو جاتی ہے تمہیں تکلیف، فإلیہ تجأرون تو اسی کی طرف تم فریاد کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر پھر جب وہ کھول دیتا ہے تکلیف کو، ہٹا دیتا ہے تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریق منکم تو ایک گروہ تم میں سے، بربہم یشرکون تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ نے دی. تو ہوتا کیا ہے جب تکلیف آتی ہے تو پھر ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، عام حالات میں نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے. جب تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگتے ہیں، اوروں کا احسان ماننے لگتے ہیں، اللہ کا احسان نہیں مانتے. فالذی انفرد بإعطائکم ما تحبون وصرف عنکم ما تکرہون هو الذی لا تنبغی العبادۃ الا له وحدہ لا شریک لہ ولكن اکثر الناس یظلمون انفسهم ویجحدون نعمت ربهم علیہم. فالذی پس وہ ذات، انفرد جو اکیلا ہوا، بإعطائکم تمہیں دینے میں، ما تحبون جو تم پسند کرتے ہو، یعنی اکیلے اسی رب نے تمہیں عطا کیا ہے جو تمہیں پسند ہے. وصرف عنکم اور وہ پھیر دیتا ہے تم سے، ما تکرہون جو تم ناپسند کرتے ہو. هو الذی وہ وہی ہے جو لا تنبغی العبادۃ نہیں جائز عبادت، الا لہ وحدہ لا شریک لہ مگر اسی کے لیے جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، یظلمون انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ویجحدون اور انکار کرتے ہیں، نعمت ربہم علیہم اپنے رب کی نعمت کا جو ان پر ہے. واللہ عز وجل هو الذی یحبب الایمان الی العباد اور اللہ عز وجل ہی وہ ذات ہے جس نے محبوب بنایا ایمان کو بندوں کی طرف، یعنی جس نے ایمان کی محبت بندوں میں ڈالی. وَيُزَيِّنُهُ فِي قُلُوبِهِمْ اور اسے زینت دیتا ہے ان کے دلوں میں، بِمَا أَوْدَعَ فِيهَا مِن مَحَبَّةِ الْحَقِّ وَإِيثَارِهِ بوجہ اس کے جو اس نے رکھا، اودع سپرد کیا، رکھا، فیہا ان میں، کن میں؟ دلوں میں، من محبت الحق حق کی محبت میں سے، وَإِيثَارِهِ اور اس کے ترجیح دینے میں سے، وَبِمَا نَصَبَ عَلَى الْحَقِّ اور جو اس نے جمایا حق پر، من الْأَدِلَّةِ دلائل میں سے، عَلَى صِحَّتِ ان کی صحت کی بنا پر، وَقُبُولِ الْقُلُوبِ اور دلوں کے قبول کرنے کے، وَالْفِطْرِ لَهُ اور اس کے پیدا ہونے کے، وَتَوْفِيقِهِمْ لِلْإِنَابَةِ إِلَيْهِ اور ان کو توفیق دینے کے، اس کی طرف رجوع کرنے کی. یعنی ساری بات بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ نے ایمان کو اپنے آپ پہ لے ہمارے دلوں میں کیا کیا؟ محبوب بنایا، اس کو زینت دی. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے اندر حق کی محبت رکھی، سچائی کی محبت پیدا کی اور سچائی کو ترجیح دینے کی، کہ جب دو چیزیں نظر آئے تو ہم سچائی کو لیں، حق کو لیں. اور پھر حق پر اس نے ہمیں جمع بھی دیا. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ حق نظر آئے اور اس کے بعد بندہ پھر آگے پیچھے ہو جائے، اور اس کی وجہ کیا؟ من الادلۃ علی صحتہ، ایسے دلائل کے ذریعے اوتھینٹک چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ جس سے ہم اس پہ جم گئے، اور پھر دلوں نے اس کو قبول کر لیا، یعنی پورے شرح صدر کے ساتھ اس حق کو لیا، اور پھر بار بار اسی کی طرف پلٹنے کی توفیق بھی دی. کما قال سبحانہ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان فیکم رسول اللہ کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں،
لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ اطاعت کرے تمہاری بہت سی باتوں میں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اللہ ہی ہے جس نے محبوب بنایا تمہاری طرف ایمان کو اور اسے زینت بخشی تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم، اور اس نے ناپسند کیا تمہاری طرف الکفر والفسوق والعصیان، کفر، گناہ اور نافرمانی کو، اولئک ھم الراشدون والفسوق والعصیان، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جس نے ناپسند کیا تمہارے لیے کفر، گناہ اور نافرمانی کو، بما اودع فی القلوب من کراہۃ الشر، اس وجہ سے کہ اس نے دلوں میں شر کی کراہت رکھی اور اس کے کرنے کا ارادہ نہ کرنا، عدم نہ ہونا، ارادے کا اس کے کرنے کے، وما نسبہ من الادلۃ علی فسادہ، اور جو رکھا اس کو دلائل میں سے اس کے فساد پر، یعنی کہ اس کے فساد کے بارے میں اس نے آگاہ کیا، وعدم قبول الفطر لہو، اور فطرت کے اس کو قبول کرنے سے انکار کرنے پر، وبیان اضرارہ، اور اس کے نقصانات کے بیان پر، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں اور دلوں میں رکھی اور فطرت میں رکھی، اس پر پیدا کیا انسان کو، اس پہ جمایا، نسبہ جما دیا اس کو دلائل پر، اس کے جو اس کے فساد سے متعلق ہے، یعنی اسے معلوم ہوا دلائل سے کہ یہ غلط ہے۔ فکل فضل ونعمت وخیر، ہر فضل، نعمت اور خیر، یحصل للعباد، حاصل ہوتی ہے بندوں کو، یعنی جو بھی حاصل ہوتی، انما حصل لهم بفضل اللہ، بے شک وہ ان کو حاصل ہوتی ہے کس سے؟ اللہ کے فضل سے، واحسانہ الیہم، اور ان کی طرف احسان کرنے سے، لا بحولہم ولا بقوتہم، ان کی طاقت اور قوت کی وجہ سے نہیں۔ دیکھیے حول کے لفظ کو آپ سمجھ لیجئے تاکہ آئندہ کبھی بھی آئے تو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ یہ حول کیا ہے۔ حال یحول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ما حولہ، سرکل کرنا، پھرنا، پھیرا، گھومنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حول کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو واپس کر دیں، پھیر دیں۔ تو لا حول نہیں پھیرنا، یہ لفظی لٹرل میننگ یہ ہے اس کا، یعنی جو اللہ کا فیصلہ آ رہا ہے، یہ نعمت آ رہی ہے، کوئی بھی چیز آ رہی ہے تو آپ کے اندر طاقت نہیں کہ آپ اس کو پھیر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ طاقت کر دیتے ہیں، نہیں طاقت اور قوت، یعنی پھیرنے کی طاقت اور قوت۔ لا بحولہم ولا بقوتہم وہو العلیم بمن یشکر النعمۃ، وہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، فیوفقہ لہا، تو وہی اس کی توفیق دیتا ہے اس کو، ممن لا یشکرھا ولا تلیق بہ، اس سے جو نہیں اس کا شکر ادا کرتا اور نہیں وہ لائق اس کے، فیدع فضلہ حیث تقتضیہ حکمتہ، تو وہ رکھتا ہے اپنا فضل جہاں اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے۔ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو اس جگہ رکھتا ہے جو اس کے لائق ہوتی ہے، اہل ہوتی ہے۔ ایک بندے کو ایک خیر کے کام کی توفیق ہو رہی ہے اور ایک کو نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ فرق کس چیز کا ہے؟ حکمت ہے، اس کا فضل ہے کہ جس کو توفیق ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کو کیوں دے رہا ہے، اس کو کیوں نہیں دے رہا؟ وہ اس کے لائق ہے، وہ اس کے لائق نہیں۔ جب ہمیں کسی بھی نیکی کرنے کی توفیق نہ ہو رہی ہو تو اللہ سے بدظن نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے موقع کیوں نہیں دے رہے۔ اپنے اندر کمی دیکھنی ہے کہ ہم میں کیا کمی ہے، یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل رہی۔ اچھا، بعض اوقات ہم زندگی میں کچھ چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، ہوتی ہے نا، ہر بندے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ دعا بھی کرتے ہیں، آپ کوشش بھی کرتے، پھر بھی نہیں ملتی آپ کو۔ مثلاً آپ کسی خاص جگہ شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن نہیں ہو رہی، ایک مثال ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے اس لیے بیان کر رہی ہوں۔ آپ کہتے ہیں بظاہر تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی، یا اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں، تو ایسا کیوں ہے وائے؟ یا بعض اوقات ایک رشتہ آتا ہے، بات ٹل جاتی ہے، پھر دوسرا رشتہ آتا ہے، وہاں بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں۔ یہ میں بات اس لیے کریں کہ بعض لوگ اپنے مسائل مجھے بتاتے رہتے ہیں نا، تو بعض اوقات حیرانی ہوتی کہ کیا چیز ہے نا کہ ایک لڑکی ہے، اس کے اتنے رشتے آ رہے ہیں اور بات بنتی نہیں۔ تو ہم کیا کہنے لگتے ہیں کہ
جادو ہو گیا، بندش ہو گئی ہے. اچھا بندش ہو گئی ہے کیا مطلب؟ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، لوگوں پہ شک کرنے لگتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ جتنے بھی رشتے آئے تھے وہ لائق ہی نہیں تھے اس کے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کہاں ہونا چاہیے، کس کو کیا خیر ملنی چاہیے کیا نہیں ملنی چاہیے، کون کس چیز کے لائق ہے کون کس چیز کے لائق نہیں ہے. یہ سارا علم تو اس کے پاس ہے. تو اگر ایک چیز ہمیں نہیں مل رہی تو اپنے اندر بھی کمی دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ وہ ہمیں ملے، یا ہو سکتا ہے وہ نعمت ہمیں ملے اور ہم اس کی قدر ہی نہ کریں، ہم اس پر شکر گزار ہی نہ ہوں، اس کا حق ہی ادا نہ کر سکیں. اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کیا چیز دی گئی تو وہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے، اور کس کو کیا چیز مل گئی تو وہ اس کے لیے الٹا فتنے کا باعث ہے. یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. سورۃ الکہف آج پڑھی ہوگی، اس میں جو خضر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، وہ جو بچے کو مار دیا تھا اور وہ دیوار بنا دی تھی، اور وہ سارے کام ایسے ہو رہے تھے کہ جو بظاہر کیا لگ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں رہ سکے، فوراً انہوں نے کہا یہ کیسے، یہ کیوں، یہ تو ٹھیک نہیں. لقد جئت شیئا امرا، تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے. جنہوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا آپ نے ان کی دیوار بنا دی، اور ایک معصوم بچے کو آپ نے مار ڈالا. اور یہ تو یہ بظاہر چیزیں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی وجوہات اور ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم ان پہ تبصرہ جب کرتے ہیں تو صرف اپنی ظاہری نظر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے. اسی وجہ سے پھر سکون قلب نہیں ہوتا. بعض اوقات ڈیزرو کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بہت نکمے ہیں اس لیے ڈیزرو نہیں کرتے، یہ بھی نہیں مطلب ہوتا ضروری طور پر. اللہ کو پتا ہے کہ آپ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت شکر گزار انسان ہیں. اگر آپ کو وہ فلاں چیز دے دی گئی تو آپ کی شکر گزاری میں یا عبادت میں یا خیر و بھلائی میں کمی آ جائے گی، اور یہ آپ کی آخرت کے اعتبار سے اچھا نہیں. تو بہتر ہے اس شخص کو یہ نہ دیا جائے، یہ کوئی اور نیکی کرے. اللہ کو پتا ہوتا نا کہ یہ کوئی اور اچھا کام کرے گا جس کی وجہ سے یہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. ہم ایک مخصوص چیز کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جو نیکیوں کے مواقع ہمیں ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم اویل نہیں کرتے. مثلا کسی کے گھر میں ماں بیمار ہے بوڑھی، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو شوق ہے کہیں باہر نکل کے کوئی ویلفیئر کا کام کرنے کا، کوئی لوگوں کی خدمت کرنے کا، اور ہسپتالوں میں جا کے لوگوں کی خدمت کرنے کا مثلا. لیکن ماں کی بیماری جو ہے وہ اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہی، اس کو سارا وقت اسی کے ساتھ گزارنا پڑ رہا ہے. اور وہ ہر وقت کیا کر رہے ہیں، وہ کوڑ رہا ہے انسان کے میرا تو یہ ٹیلنٹ تھا اور میرا یہ پوٹینشیل تھا اور میری تو یہ قابلیت تھی اور میں تو اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی تھی. نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچانا آپ کے حق میں بہتر ہے یا اس ماں کی خدمت آپ کے حق میں بہتر ہے. اس وقت کون سی نیکی آپ کے حق میں بہتر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہماری ڈریمز کچھ اور ہوتی ہیں، ہمارے شوق کچھ اور ہوتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. تو ان کو ایکسپٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور ایکسپٹ نہ کرنے کی وجہ سے پھر ہم کیا کرتے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، رنج و غم اور کڑ کے اور پریشان ہو کے. تو جب بھی کوئی آکورڈ سچویشن آ جائے تو یہ سوچنے کہ یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا، ان باتوں کو چھوڑ کے یہ دیکھیں اس میں سے خیر کا پہلو کون سا ہے، اس خاص کنڈیشن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے. تو تبھی پھر انسان کے اندر آتی ہے رضا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. تو پھر انسان بڑے سے بڑے نقصان پر بھی راضی ہو جاتا ہے. وہ جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ پھر وہ درجہ آتا ہے کہ تکلیف پر بھی شکر ادا کرنے لگتا ہے انسان، کیونکہ انسان اس تکلیف کے بعد، اس خاص بیماری یا اس چیز کے بعد جب وہ اپنے اندر کئی تبدیلیاں دیکھتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہونا دیکھتا ہے، تو پھر وہ شکر گزار ہوتا ہے کہ ہاں اس خاص پریشانی نے مجھے رب کے قریب کر دیا، مثلا زیادہ عبادت گزار بنا دیا، زیادہ دعائیں کرنے والا بنا دیا، جو اس سے پہلے میرے اندر نہیں تھی. کتنی ہی چیزیں ایسی ہوں گی زندگی میں کہ ایسی سچویشنز پیدا ہوئی ہوگی کہ جن کے بعد آپ ایک زیادہ بہتر انسان بنے. آپ نے ان غلطیوں سے، ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے زیادہ سیکھا بنسبت اس کے کہ آپ کی زندگی جب بالکل بہت سموتھ تھی. استاذہ مجھے فروزن شولڈر ہو گیا،
بازو میں نا، تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ. تو اس کے لیے مجھے فزیو تھراپی کے لیے جانا پڑتا تھا CMH. تو شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آئی اور مجھے بڑی تکلیف تھی، لیکن وہاں میں جب جا کے کرواتی تھی اپنی تھراپی تو میرے جو پاس مائیاں ہوتی تھی نا، وہ آ کے مجھ سے باتیں کرتی تھیں، پھر اپنے مسئلے بتاتی تھیں، پھر میں آہستہ آہستہ ان کی کوشش کرتی تھی. پھر میں نے بعد میں سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے، مطلب ہم تو مسکینوں میں رہتے ہی نہیں ہیں، مطلب ہم ایسے جگہوں پہ گھر بنا لیتے ہیں جہاں پہ مسکین کوئی آتا ہی نہیں ہے، صرف سوائے ہمارے نوکروں کے، اور ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن اور طرح کا ہوتا ہے، ڈسٹینس ہوتا ہے وہاں بھی. تو اتنا میں نے ان سے سیکھا بھی، اور میرا دل بھی اتنا نرم ہوا کہ وہ واقعی میں وہ مجھے بازو کی تکلیف جو تھی وہ ایک نعمت لگی، اور آج تک میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی لیے وہاں پر لے کے گیا، اور یہی بیماری بھی مجھے اسی لیے آئی. جیسے پچھلی دفعہ آپ بتا رہی تھی کہ کلاس اٹینڈ نہیں کر پائی تو باہر جو نوٹس لگے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہی تھی، تو وہاں ایک بچی ملی تو اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں ایک سبجیکٹ پڑھایا تو اس میں آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا، اس واقعے کی وجہ سے میں نے ایک ناول لکھا، اس ناول پہ ایک ہم ٹی وی پر ایک پلے بنا، تو اب کلاس میں نہیں آ سکی، اس کا غم تھا، وہاں کھڑی ہو کے پڑھ رہی کیا پڑھایا گیا، اور وہاں کوئی ایک شخص ایسا مل گیا جس نے کتنی ساری بات بتا کے اس سارے غم کو بلا دیا. تو انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں اگر ایک چیز سے روکا جا رہا ہوں تو مجھے اور کیا ملنے والا ہے. MPhil میں نے کیا نا، اس وقت PhD کا ارادہ تھا، فارم لے کے میں نے فل بھی کر دیا تھا، بڑا شوق تھا مجھے کہ PhD کرنی ہے، اور جاب بھی مل گئی تھی مجھے یونیورسٹی میں. تو میری امی نے کہا کہ نہیں واپس آ جاؤ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں واپس آ جاتی. میں نے چھوڑ دیا وہ نا. تو پھر میں اکثر یہی سوچتی تھی کہ وہ سارا کچھ اگر میں نے کر لی ہوتی تو میں پتہ نہیں کہاں ہوتی، اور آج میں یہاں پہنچی ہوئی ہوں، شاید وہ نہ پہنچ پاتی اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتی. فیلڈ چینج ہو جاتا نا. تو جو بھی پیچھے مطلب اس کے پیچھے ہوتا رہا آلودہ آنے سے پہلے، مجھے لگا جیسے مجھے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اس کے لیے. میں سوچ رہی تھی اویس کرنی، مجھے یاد آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی میں آپ کو دیکھنے کی طلب اور خواہش اتنی شدید تھی، لیکن والدہ بیمار تھی. میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ان کی سطح پہ امیجن نہیں کر سکتی، لیکن وہ نہیں گئے، اور آپ نے ان کے لیے کیا کہا کہ حضرت عمر سے کہا کہ اگر وہ آئیں تو تم ان سے کہنا کہ دعا کریں، کیونکہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور تھے جن کا وہ راہ حق کے 2 مسافر، نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، سلمان فارسی، جو ایک کے بعد گئے، وہ بھی راہب تھے، دوسرے سائی کے پاس گئے، انہوں نے تیسرے کے پاس موڑا. میں نے کہا اللہ نے انہیں حضرت ابو بکر کی طرح ساتھ ہی کسی کالونی میں کیوں نہیں شفٹ کروا دیا. لیکن میں نے کہا جب میں سورہ صف یا سورہ محمد کی آخری آیات کو ایکسپلین کر رہی تھی تفسیر میں، تو اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں ہوگے تو میں دوسری قوم کو لے آؤں گا. تو صحابہ حیران ہو کے جیسے پوچھتے ہیں، جیسے آپ کہیں کہ اگر تم لوگ نہیں پڑھو گے تو میں دوسری قوم، تو ہم یہ کہ کون؟ تو یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ سلمان فارسی یہ اور ان کی قوم کے لوگ، ایمان اوج سریا پہ بھی ہوتا تو یہ وہاں سے لے. تو میں نے کہا یہ اتنی بڑی گواہی ہے نا، ہر صحابی کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے. تو یہ اتنی تڑپ، اتنی ٹریولنگ کر کے، کوئی کہتے کہ میں الہدا آنے سے پہلے یہ کر رہی تھی، میں وہ کر رہی تھی، اور اس طرح ان کو ہدایت ملتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس طرح چیزیں دیکھنے کی ہم سب کو توفیق دے. اور میں ابھی یہ سوچی تھی کہ بعض اوقات ہم ایک عام سا جملہ کہہ دیتے کہ نعمتوں کو دیکھنے کی نظر رکھے، تو یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو اگر روز کا اپنا ایک کر لیں کہ میں نے آج ایک چیز سے اللہ کو پہچاننا ہے. اس سے پیچھے فقہ القلوب میں نے اپنے ساتھ یہ کیا تھا. اب میں ریمائنڈر لگایا ہوتا ہے یہ کہ ایک چیز ہونی چاہیے. تو ریسنٹلی ابھی دھند ہوئی تھی 2 دن یہاں الہدا میں، ہاسٹل والے لوگ تو اس سے اتنا نہیں کر سکے تھے، لیکن ایک دفعہ یہ کچھ 4-5 دن پہلے دھند اتنی زیادہ تھی کہ آسمان اور زمین ملی ہوئی تھی سمجھے، اور راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا. اس سے مجھے یاد آیا کہ جو وہ آئے تھے عبد الرحیم، وہ انہوں نے ایک ایگزامپل بتائی تھی، وہ ایسے کہ جیسے جب ہم کفر میں ہوتے ہیں یا جب ہمارے پاس دین اصلی حالت میں نہیں آتا تو ایسے ٹٹولتے ہوئے، جیسے ابھی اندھیرا کر دیں تو باہر جانا ہو تو جس کو راستہ پتا وہ تو چل جائے گا، باقی سب تو ٹکرے ماریں گے. تو اس دھند میں ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ اگلی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی. تو ایسے ہی ہے، اور اس طرح راہیں ٹکرا کے اللہ لے کے آتا ہے بعض لوگوں کو. میں بہت اس کو سوچتی ہوں کہ میں اس عمر میں کیوں آئی اور میرے سے چھوٹیاں کیوں پڑھ رہی ہوتی. میٹرک کے بعد ہی آ گئی، یا کوئی ایک لڑکی ہے میرے کلاس والے وہ 5ویں کے بعد پڑھی. میں نے کہا اچھا یہ کر رہی ہے، لیول میرے ساتھ یہ کر رہی ہے، اور میں اتنی مطلب آدھی عمر گزار کے ادھر آ رہی ہوں. تو یہ کیا سبب ہے؟ اور یہ مجھے بہت جہتیں کھولتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ میں یونیورسٹی پڑھ کے کیوں آئی.
اللہ سے میں سوال کرتی ہوں، یہ نہیں کہ اس کی مشیت، میں کہا کہ اگر میں یہاں پہ ہوں تو سیٹل ہو گئی ہوں، اگر میں نے یہاں کورس کرنا ہوتا ہے مجھے واپس یونیورسٹی پڑھنا جانا ہوتا ہے، واپس دنیا میں چل جاتی ہوں. تو یہ بہت مصلحت کی بات ہے. یہ کس ایج پہ کہاں اللہ نے آپ کو بالکل ہر ایک کے لیے اللہ کی ایک پلاننگ ہے. السلام علیکم، میں آزاد کشمیر سے آئی ہوئی ہوں. یہ پہلی دفعہ میں یہاں یہ طلب کے لحاظ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ طلب تھی میرے. جب یہ میڈم پہلی دفعہ یہ آپ کے اس حال کا افتتاح ہوا تھا تو اس دن میں پہلی دفعہ یہاں آئی تھی. سورۃ صف آپ نے پڑھائی تھی پہلے دن یہاں آ کے، تو میرے دل میں بھی بہت طلب تھی کہ میں کسی طرح یہاں آؤں، بار بار ان سے ملوں. میں تو نہیں مل سکی لیکن میں نے اپنی بیٹی کو یہاں بھیجا ہے، تو آپ کی طالب علم ہے. مجھے بھی بہت طلب تھی آپ سے ملنے کی، تو آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. اللہ پھر میں کہتی ہوں دوبارہ ایک دفعہ نہیں کہیں دفعہ آپ سے میں ملوں اور آپ کی ان باتوں کو سنوں، ان پہ عمل کروں. سچی طلب کی یہ کہا کہ سچی طلب تھی میرے دل میں، تو ان سے ملاقات ہو گئی ہے اور میں نے بھی اپنی بیٹی کو یہاں بھیجا ہے. فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم. فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت ہے، اور اللہ علم والا. عز وجل وان کان اکرم الاکرمین وارحم الراحمین فانہ کذلک احکم الحاکمین وأعدل العادلین لا يدع الاشیاء الا فی مواضعها اللائقة بها ولا يناقض جوده وكرمه ورحمته وفضله حکمته وعدله. واللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل، وان کان اگرچہ ہے وہ اکرم الاکرمین سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا، وارحم الراحمین اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا. فإنہ کذالک، تو اسی طرح ہے وہ احکم الحاکمین سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا، وعادل العادلین اور سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا. یعنی جہاں وہ رحم کرنے والا وہاں وہ انصاف کرنے والا بھی ہے. لا يدع الاشیاء، نہیں وہ رکھتا چیزوں کو، الا فی مواضعها مگر ان کی جگہوں پر، اللائقة بها جو اس کے مناسب ہوتی ہیں، لائق ہوتی ہیں. یعنی اللہ اپنے حکمت کے مطابق پھر چیزوں کو ان کی اصل جگہ پہ رکھتے ہیں. ولا يناقض اور نہیں کنٹراڈکٹ کرتا، جودہ و کرمہ اس کا جود و کرم، ورحمتہ و فضلہ اور اس کی رحمت اور فضل، حکمتہ و عدلہ اس کی حکمت اور عدل کی، یعنی اس کی حکمت اور عدل سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتا. ولو ان احدا من العقلاء وضع المسك في الحش او وضع النجاسة في موضع الطيب لاشتد نکیر الناس علیہ. اگر ہو عقل مندوں میں سے کوئی شخص جو رکھے کستوری کو، مسک فی الحش گاربیج میں، کستوری کو گاربیج پہ ڈال دے، او وضع النجاسۃ یا نجاست ڈال دے، فی موضع الطیب خوشبو ڈالنے کی جگہ، یعنی اپوزٹ کر دے، لاشتد تو شدید ہو جائے گی نکیر الناس علیہ لوگوں کی پکڑ یا کریٹیسزم اس پر. لوگ کہیں گے کتنا بے وقوف ہے، اس نے کیا کر دیا. والقدح فی عقلہ اور اس کی عقل میں عیب لگائیں گے. اگر کوئی عقل مند مسک کو گاربیج پہ ڈال دے اور نجاست کو خوشبو کی جگہ پہ ڈال دے تو لوگوں کی اس پر کریٹیسزم یا پکڑ شدید ہو جائے گی اور اس کی عقل میں عیب لگائیں گے. وَكَذَلِكَ لَوْ وَضَعَ الْعُقُوبَةَ مَوْضِعَ الْإِحْسَانِ اسی طرح اگر وہ رکھے سزا کو احسان کی جگہ، یعنی جس نے اس پر احسان کیا اس کو سزا دے، اور وَضَعَ الْإِحْسَانَ مَوْضِعَ الْعُقُوبَةِ یا وہ رکھے احسان کو سزا کی جگہ، لَصَفَحُوهُ تو اس کو بے وقوف کہیں گے، وَقَدَحُوا فِي عَقْلِهِ اور اس کی عقل میں عیب لگائیں گے، وغیرہ ذَلِكَ مِمَّا يَخِلُّ بِالْحِكْمَةِ اور اسی طرح جو بھی حکمت سے خالی ہوں گی چیزیں. فالعلیم الحکیم بس خوب علم والا حکمت والا، الذی وہ ہے جو بہرت حکمتہ العقول والالباب اس کی حکمت نے روشن کر دیا عقل کو اور دماغ کو، کیف یلیق بہ کیسے لائق ہو سکتا ہے اس کے، ان یدع الاشیاء کہ وہ رکھ دے چیزوں کو، فی غیر مواضعها اللائقۃ بہا ان جگہوں پر جن کے وہ لائق نہیں، او یمنعها یا ان کو روک دے، من ہوا اہل لها ان سے جو اس کے اہل ہوں، یعنی کسی اہل سے وہ نعمت کو فضل کو روکتا نہیں اور کسی نااہل کو وہ دیتا نہیں. وَأَجَلُّ النِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْعِبَادِ هِيَ نِعْمَةُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ سب سے بہترین نعمت اجل النعمہ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا جس کے ذریعے اللہ نے انعام کیا ہے علی العباد بندوں پر، هِيَ نِعْمَةُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وہ اللہ پر ایمان کی نعمت ہے.
ایمان باللہ ہے. سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ. ومعرفتہ، اور اس کی معرفت. ومحبتہ، اور اس کی محبت. یہ دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں. ومحبتہ طاعتہ، اور اس کی طاعت کی محبت. والرضا بہ، اور اس پر راضی ہونا. والانابۃ الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرنا. والتوکل علیہ، اور اس پر کیا کرنا؟ توکل کرنا. ولزوم عبودیتہ، اور اس کی عبادت کی پابندی کرنا. وہذا کلہ من تمام حکمتہ ورحمتہ بعبادہ، اور یہ سب کا سب اس کی مکمل حکمت اور اپنے بندوں پر رحمت کے ساتھ ہے. یہ سب کچھ جس کو ملا ہے وہ اللہ کی حکمت کے ساتھ ملا ہے اور اپنے بندوں پر رحمت کے ساتھ. یعنی ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا. واللہ سبحانہ من حکمتہ خلق الازداد، اللہ نے اپنی حکمت سے اپوزٹ چیزیں پیدا کی ہیں. ازداد اپوزٹ. کما، جیسا کہ خلق اللیل والنہار، اس نے پیدا کیا کس کو؟ رات اور دن کو. والحر والبرد، اور گرمی اور سردی. والداء والدواء، دا بیماری کو کہتے ہیں، بیماری اور دوائی، دوا میڈیسن. والعلو والسفل، بلندی اور پستی. والذکر والانثى، مرد اور عورت. والیابس والماء، اور خشک اور تر. وکذالک الارواح، اور اسی طرح روحیں بھی ہیں اپوزٹ. منها الطیب والخبیث، کچھ پاک ہیں کچھ ناپاک ہیں. یعنی انسانوں میں سے بھی کچھ انسان بڑے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ انتہائی شریر ہوتے ہیں. وکذالک القلوب، اسی طرح دل بھی لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں. منها الشریف الذکی، کچھ ان میں سے بڑے شریف اور بہت سمجھدار ہوتے ہیں. ذکی کو ہوتا ہے انٹیلیجنٹ. ومنها القلب الخسیس الخبیث، اور ان میں سے کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گھٹیا اور خبیث ہوتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِالْقُلُوبِ الزَّاكِيَةِ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب جانتا ہے ان دلوں کو جو چمکتے ہیں. وَالْأَرْوَاحَ الطَّيِّبَةِ، اور پاک روحوں کو. الَّتِي تَصْلُحُ لِاسْتِقْرَارِ نِعَمِ اللَّهِ فِيهَا، جو قابل ہوتی ہیں اللہ کی نعمتوں کے ٹھہرنے کے، جن کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ادراک ہوتا ہے. وَإِيدَاعِهَا عِندَهَا، اور ان کو اس کے پاس سپرد کرنے کا. وَيَسْكُو بَذْرَهَا فِيهَا، اور نشو نما پاتے ہیں اس کے بیج اس میں. بذر کہتے ہیں سیڈ کو، یعنی کس کے سیڈ؟ نعمتوں کے، اچھائی کے، بھلائی کے، خیر کے. یعنی اللہ کو خوب پتا ہے کہ کس کو کوئی کون سی بھلائی عطا کی جائے گی اور وہ اس کے اندر خوب پھلے پھولے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھا دیتا ہے. اور اللہ کو پتا ہے کہ کس کو میں دوں گا بھی تو وہ اس کی قدر نہیں کرے گا. فلیس من الحکمت، تو یہ حکمت میں سے نہیں، ان یبذر الانسان البر فی الصخور والصباخ، یہ حکمت کی بات نہیں کہ بیج ڈالے انسان گندم کے چٹانوں پر اور بنجر زمین پر. صباخ اس زمین کو کہتے ہیں جو نمک کی وجہ سے، اس کا ایک خاص نام بھی ہوتا ہے، شور جگہ. وفاعل ذلک غیر حکیم ولا رشید، ایسا کرنے والا نہ سمجھدار ہے نہ عقل مند ہے، نہ حکیم ہے نہ رشید ہے. فما الظن ببذر الایمان والقرآن والحکمت فی المحال التي هي اخبث المحال، تو کیا خیال ہے تمہارا کہ ایمان کا بیج، قرآن کا بیج، حکمت کا بیج ایسی جگہوں پہ ڈالا جائے جو سب سے خبیث ہوں، جو شریر ہوتے ہیں، جو خبیث ہوتے ہیں، جن کے مائنڈ یا جن کے دل دماغ منفی سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر ہدایت نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا، کیونکہ وہ خیر اور بھلائی ان تک پہنچے بھی تو وہ اس کو رد کر دیتے، اس کو ریجیکٹ کر دیتے، اس کو قبول نہیں کرتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک ہی اچھی غذا ہوتی ہے، صالح خوراک ہوتی ہے، کچھ معدے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور کچھ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ قصور کس کا ہے؟ اس خوراک کا ہے یا اسٹمک کا ہے؟ اسٹمک کا، اس انسان کا ہے. ایک ہی دوائی ایک شخص اس کے اوپر کیمو بڑا اچھا اثر کر جاتی ہے، دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. فرق کس کا ہے؟ اس خاص جسم کا ہے. کچھ ایکسپٹ کر رہے ہیں، کچھ ریجیکٹ کر رہے ہیں. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، تو اللہ سبحانہ وتعالی علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، وہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس نے رسالت دی تو اس کو پتا تھا کہ سب سے اچھا دل ان کا ہے. وَيَدَعُ أَمَانَتَهُ، اور رکھے اپنی امانت کو. وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِمَن يَصْلُحُ لِتَحَمُّلِ رِسَالَتِهِ فَيُؤَدِّيهَا إِلَى عِبَادِهِ،
وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب جانتا ہے کہ کون درست ہے، کون اچھا ہے کہ اس کی رسالت کا بوجھ اٹھا سکے، تو وہ اپنے بندوں میں اس کو دے دے. وَيَقُومَ بِحَقِّهَا، اور وہ قائم رہے گا اس کا حق ادا کرنے کے لیے. وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَوَامِرِهِ، اور صبر کرے گا اس کے احکامات پر. وَيَشْكُرُهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ، اور شکر کرے گا اس کی نعمتوں پر. وَيُعَظِّمُهُ، اور اس کی تعظیم کرے گا. وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا. وَمَن لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ، اور کون اس کے اہل نہیں، کون اس کے قابل نہیں، کون درست نہیں. یعنی اللہ کو پتا تھا کہ کس پر میں یہ بوجھ ڈالوں گا، یعنی رسالت ایک بوجھ بھی ہے نا، تو وہ اس کو اٹھا لے گا، اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرے گا، اس سے ملنے والی نعمت پر شکر گزار ہوگا، اور اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا. وَكَذَلِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِمَن يَصْلُحُ مِنَ الْأُمَمِ لِوِرَاثَةِ رُسُلِهِ. اسی طرح اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کون لائق ہے، مستحق ہے امتوں میں سے رسولوں کی وراثت کے. رسولوں کی وراثت کیا ہوتی؟ علم ہوتی، یعنی کس کس کو یہ علم ملنا چاہیے. وہ ابلاغ دین ہی، اور اس کے دین کو پہنچانے کے، کون پہنچائے گا، اس کے لیے بھی وہ بندوں کو چنتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں. فإن اللہ نظر فی قلوب العباد، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے بندوں کے دلوں میں. فرآ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب اہل الارض، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زمین والوں کے دلوں میں سے سب سے اچھا ہے. فاختصہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کر دیا اپنی رسالت کے لیے. ثم نظر فی قلوب العباد، پھر بندوں کے دلوں میں دیکھا. فرآ قلوب اصحابہ، تو دیکھا آپ کے ساتھیوں کے دلوں کو. خیر قلوب العباد، بندوں کے بہترین دل. فاختارہم لصحبتہ، تو انہیں چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ان میں سے جن کے اچھے دل تھے. ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں چنا. فاللہ عز وجل اذا علم من محل اہلیت لفضلہ ومحبتہ، اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے کہ اس کے فضل اور محبت کے اہل کون سی جگہ ہے. محل ہوتا ہے جگہ. ومعرفتہ وتوحیدہ، اور اس کی معرفت اور اس کی توحید کا. حبب الیہ، اس کی طرف وہ محبوب کر دیا گیا. ذالک، یہ سب. وودعہ فیہ، اور اس نے اس کو اس میں رکھ دیا. وکتبہ فی قلبہ، اور اس کو اس کے دل میں لکھ دیا. واعانہ علیہ، اور اس کی اس پر مدد کی. ویسر لہ طرقہ، اور اس کے لیے اس کے راستے آسان کر دیے. واغلق دونہ الابواب، اور اس کے علاوہ کے دروازے بند کر دیے. التی تحول بینہ وبین ذالک، جو اس کے اور اس کے درمیان حائل ہونے والے ہیں، یعنی باقی راستے بند کر دیے. ثم تولاہ بلطفہ وتدبیرہ، پھر اس کی سرپرستی کی اپنے لطف اور تدبیر کے ساتھ. فلا یزال یعاملہ بلطف، تو ہمیشہ اس کے ساتھ لطف کا معاملہ کرتا ہے. ویختصہ بفضلہ ورحمتہ، اور خاص کرتا ہے اس کو اپنے فضل اور رحمت سے. ویمدہ بعونہ، اور مدد دیتا ہے اس کو اپنی مدد کے ساتھ. ویریہ مواقع احسانہ الیہ، اور دکھاتا ہے اس کو اپنے احسان کے مواقع. وبرہ بہ، اور اپنی نیکی کے اس کے ساتھ. فیزداد العبد بہ معرفتن، تو بندہ اس کی معرفت میں بڑھ جاتا ہے. وَلَهُ مَحَبَّةٌ، اور اس کے لیے محبت ہوتی ہے. وَإِلَيْهِ أَنَابَةٌ، یعنی اللہ ہی سے محبت کرتا ہے اور اسی کی طرف پلٹتا ہے. وَعَلَيْهِ تَوَكُّلًا، اور اسی پر توکل کرتا ہے. وَلَهُ ذِكْرًا، اور اسی کا ذکر کرتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.